الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الروم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام ووفقنا لما تحب وترضى. آمين يا رب العالمين. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن حکیم کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے. یہ کتاب ہدایت ہے. اس کا اصل موضوع ہے انسان کی رہنمائی. اس رہنمائی میں ذہنی اور فکری رہنمائی بھی شامل ہے، عملی رہنمائی بھی شامل ہے. پھر عملی رہنمائی میں انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر. لیکن یہ مختلف گوشے ہیں ہدایت رہنمائی. باقی جتنے علوم ہیں وہ چاہے وہ فزیکل سائنسز کا دائرہ ہو، چاہے سوشل سائنسز کا دائرہ ہو. سوشل سائنسز کا ظاہر بات ہے کہ معاملہ زیر بحث آیا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے ہے. معاشیات ہے، سیاسیات ہے، معاشرتی مسائل ہے. یہ تو ہدایت کے موضوعات ہیں اور انہی سے پھر سوشل سائنسز میں بحث ہوتی ہے. جہاں تک فزیکل سائنسز کا تعلق ہے وہ بنیادی طور پر قرآن کا موضوع نہیں ہے، لیکن کہیں کہیں فینومینا آف دی نیچر کا جو حوالہ آیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ حوالہ غلط تو نہیں ہو سکتا، اللہ کا کلام ہے. بہرحال اس وقت کہنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، یہ تاریخ کی کتاب نہیں. یہاں تک کہ انبیاء اور رسل اور ان کی قوموں کے جو حالات قرآن میں بیان ہوئے ہیں کہا جا سکتا ہے یہ تاریخ ہے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے حالات و واقعات یقیناً تاریخ کا جز ہے. لیکن یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن حکیم میں ایک تو یہ کہ بہت سے انبیاء اور رسل کے واقعات کا تذکرہ بار بار آیا ہے، تکرار کے ساتھ، اعادے کے ساتھ. اگرچہ اس میں تکرار محض نہیں ہے، سیاق و سباق کا فرق ہوتا ہے کہ کس جگہ پر کیا مسئلہ زیر بحث ہے. تو مختلف جو انبیاء اور رسولوں کی تاریخ ہے ان کے بھی اس پہلو کو وہاں لے آیا جائے گا جو خاص اس سیاق و سباق سے متعلق ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ وہ بھی تاریخی ترتیب کے ساتھ قرآن میں بیان نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں تورات جو ہے وہ مدد دیتی ہے کہ تورات میں جو بھی تاریخ آئی ہے انبیاء کی وہ ایک ترتیب کے ساتھ آیا ہے، تاریخی اس کے اندر ترتیب موجود ہے. قرآن مجید میں وہ تاریخی ترتیب نہیں ہے. اس کے علاوہ جو جس وقت قرآن نازل ہوا، جب آج سے 1400 برس سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ اب 1400 برس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر بھی اس سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور اس سے تقریباً 22-23 برس قبل قرآن نازل ہونا شروع ہوا. اس کی جو کنٹمپریری ہسٹری ہے اس دور کی، اس کا بھی ریفرنس قرآن میں نہیں، سوائے ایک مقام کے جس کی میں نے یہ آیات ابھی تلاوت کی. تو یہ میں نے تمہید اصل میں اس اعتبار سے کہ سورہ روم اس کی یہ ابتدائی 6 آیات جو ہے یہ ایک استثناء ہے کہ اس میں
قرآن کا جو زمانہ نزول ہے اس کا ایک تاریخی اہم واقعہ ہے جس کی طرف ریفرنس ہے، اور یہ ریفرنس ایک پیشن گوئی کی صورت میں ہے۔ تو میں ان دونوں چیزوں کی قدر وضاحت کروں گا، اور اس لیے کہ اس وقت کے جو حالات ہمارے ہیں انڈین سب کانٹیننٹ کے بر عظیم پاک و ہند، اس میں ایک مشابہت ہے ان حالات کے ساتھ۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان آپ کو معلوم ہے کہ بابری مسجد کی شہادت اور اب بر صغیر پاک و ہند میں اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ میرا اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی میں نے کسی بھی اپنے زمانے کے حالات کے بارے میں غور کرنا شروع کیا، اور مجھے تلاش ہوتی ہے کہ کہیں کوئی حوالہ، کوئی مشابہت کسی درجے میں، اس لیے کہ ایک مقام پر قرآن مجید میں آیا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ اب اگرچہ اس کی تعبیرات مختلف ہیں، تمہارے حصے کا ذکر، تمہارے حصے کی نصیحت، لیکن ذکر کا ایک مفہوم وہ بھی ہے کہ تمہارا ذکر ہے۔ اور ایک حدیث نبوی میں بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی وہ عظیم حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کے بیان میں میں سمجھتا ہوں کہ جامع ترین حدیث وہی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنہ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے سوال کیا، قلت من مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ یہاں حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا، اگر ہم ہوتے تو ہم تو سقراط اور بقراط ہیں، تو ہمارا تو معاملہ ہوتا ہے معلومات اور علمیات سے متعلق، ہم پوچھتے کب ہوگا، کیوں ہوگا، کدھر سے ہوگا، کیا ہوگا۔ یہ سارے سوالات جو ہے کہ وہ فتنہ کب ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیوں آئے گا، کیسے آئے گا، کیا اس کے حالات ہوں گے، کیا تفاصیل ہوں گی، یہ سب در حقیقت صرف پہلے ہی انداز ٹھیک تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ان کا تعلق ہے معلومات سے۔ عملی مسئلہ کیا ہوتا ہے، اس سے نکلنے کا راستہ کون سا۔ لہذا حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا فتنہ کب ہوگا، کدھر سے ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، بلکہ جو عملی اعتبار سے اہم سوال تھا من مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا۔ مخرج آپ دیکھتے ہوں گے آج کل ہوائی جہازوں میں بھی لکھا ہوتا ہے، ایگزٹ جو ہوتا ہے ایمرجنسی ایگزٹ، مخرج نکلنے کا راستہ۔ تو حضور نے فرمایا کتاب اللہ، اس فتنے سے نکلنے کا راستہ اللہ کی کتاب ہے۔ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ یہ طویل حدیث ہے، میں صرف 3 ٹکڑے اس کے سنا رہا ہوں کہ قرآن مجید کی تاریخ بیان کرتے حضور نے فرمایا اس میں تم سے پہلے کے لوگوں کے حالات بھی ہیں، تمہارے بعد میں جو حالات آنے والے وہ بھی ہیں، اور تمہارے مابین جتنے بھی اختلافات پیدا ہوں گے ان سب کا فیصلہ بھی ہے۔ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ یہ کیا کر دیتے ہو، ٹھیک ٹھاک تھا معاملہ۔ تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس حوالے سے میرا تجربہ یہ رہا ہے کہ جب بھی کبھی میں کسی وقتی موضوع پر غور کرتا ہوں تو مجھے کہیں نہ کہیں، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ مجھے قرآن مجید کے کسی مقام سے اس میں کوئی رہنمائی نہ ملی، چاہے وہ ایک یوں کہیے کہ ضمنی انداز میں بات ہوتی ہے، جزوی ہوتی ہے، ایگزیکٹلی تو وہ حالات آج نہیں ہے، 1400 برس کا فصل ہے، لیکن یہ مقام اصل میں مجھے محسوس ہوا کہ اس کی ہماری اس وقت کی جو صورتحال ہے بر عظیم پاک و ہند کی، اس کے حوالے سے اس میں ایک بڑی مشابہت موجود ہے۔ تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان آیات کا ترجمہ اور یہ کہ اس وقت جو حالات تھے جن میں یہ آیات نازل ہوئی ان کا ایک آپ کے سامنے تصور آ جائے۔ الف لام میم یہ تو حروف مقطعات ہیں، 4 مکی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، 2 مدنی صورتوں کی۔ سورہ بقرہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، سورہ آل عمران یہ مدنیات ہیں۔ مکیات سورہ عنکبوت، سورۃ الروم جس کی ابتدائی آیات، پھر سورہ لقمان، پھر سورہ سجدہ۔ تو یہ 6 آیتیں جو ہے سورہ روم کی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، مغلوب ہو گئے رومی قریب کی سرزمین میں، ادنا قریب کا، دنا کہتے ہیں قریب ہونے کو، رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے، اور یہ تھوڑا سا جغرافیہ کے نقشہ ذہن میں لے آئیے۔ جزیرہ نما عرب جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے
اس کے جنوب میں اور دونوں طرف سمندر ہے، ادھر بحر احمر ہے مغرب میں،